السلام علیکم، میں گریڈ 3 کی اردو ٹیچر میں سمیرہ۔ آج میں نے آپ لوگوں کو کاروان اردو میں نظم پڑھائی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اس نظم کو نعت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم اسے بلند خوانی کریں گے۔ آؤ نا آج ذکر کریں کچھ حضور کا، اللہ کے نبی کا، جہانوں کے نور کا۔ فرمان ہے کہ بچے گلستان کے پھول ہیں، واللہ کتنے پیارے ہمارے رسول ہیں۔ صحرا میں بکریاں بھی چراتے رہے حضور، جھڑبیریوں کے بیر بھی کھاتے رہے حضور۔ کپڑے پھٹے تو آپ ہی پیوند لگا لیا، بکریوں کا دودھ دوہ لیا، چولہا جلا لیا۔ فرمایا محنتی ہی خدا کا حبیب ہے، رزق حلال حق کی رضا کے قریب ہے۔ نجار ہو لوہار ہو موچی کے نائی ہو، روزی وہ ہے جو ہاتھ سے اپنی کمائی ہو۔ انسان پر تو ان کا کرم تھا ہی بے حساب، حیواں بھی تھے آپ کی رحمت سے فیضیاب۔ دین کو ہمارے واسطے آساں بنا دیا، نیکی کا ایک سادہ سا مطلب بتا دیا۔ نظم کے شاعر کا نام ہے اسحاق جلال پوری۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، ایسی نظم جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے سنات، اور جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ پہلا شعر ہے آؤ نا آج ذکر کریں کچھ حضور کا، اللہ کے نبی کا، جہانوں کے نور کا۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے نبی اور تمام جہانوں کے نور ہیں ان کا آج ہم ذکر کرتے ہیں۔ فرمان ہے کہ بچے گلستان کے پھول ہیں، اللہ کتنے پیارے ہمارے رسول۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کس طرح بیان کرنا ہے؟ جیسے باغ میں پھول کھلتے ہیں، اس طرح سے بیان کر رہے ہیں شاعر۔ صحرا میں بکریاں بھی چراتے رہے حضور، جھڑبیریوں کے بیر بھی کھاتے رہے حضور۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سادہ زندگی گزاری کہ وہ بکریوں کو چرایا کرتے تھے۔ صحرا ایسی جگہ جہاں پر صرف مٹی ہوتی ہے، پانی نہیں ہوتا، ریگستان کہتے ہیں صرف علاقے کو، بہت بڑا علاقہ ہوتا ہے اس کو، اور سعودی عرب جو ہے وہ صحرا میں ہی واقع ہے۔ جھڑبیریوں کے بیر بھی کھاتے تھے۔ جھڑبیریاں بیری کا ایک درخت ہوتا ہے، اس کی ایک ڈال جو ہوتی ہے، جھاڑی جو ہوتی ہے، اس میں جھڑبیریاں کھاتے ہیں، اس میں سے بیری توڑ کے، یعنی اتنے سادہ تھے کہ وہ بیریاں بھی توڑ کے کھا لیا کرتے تھے۔ کپڑے پھٹے تو آپ ہی پیوند لگا لیا، بکریوں کا دودھ دوہ لیا، چولہا جلا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی پھٹ جاتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ دوسرے کپڑے سے پیوند لگا لیا کرتے تھے، ضائع نہیں کرتے تھے اپنی چیزوں کو، نہ ہی اتنا اپنی کو بہت اچھی کوالٹی کی چیز استعمال کرتے تھے، بلکہ جو موجود ہوتا تھا اسی کو صحیح کر کے پہن لیا کرتے تھے۔ بکریوں کا دودھ دو لیتے تھے، بکریوں کا دودھ نکال لیتے تھے، اور چولہا بھی جلا لیتے تھے، گھر کے کام کاج بھی کر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ فرمایا محنتی خدا کا حبیب ہے۔ فرمایا محنتی، جو لوگ محنت کر کے کماتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ حبیب کہتے ہیں دوست کو۔ رزق حلال حق کی رضا کا قریب ہے، یعنی رزق حلال سے یعنی محنت کر کے کمانے والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ نجار ہو لوہار ہو موچی کے نائی ہو، روزی وہ ہے جو ہاتھ سے اپنی کمائی ہو۔ نجار کہتے ہیں بڑھئی لکڑی کا کام کرنے والے کو جو فرنیچر بناتے ہیں، لوہار کہتے ہیں لوہے کا کام کرنے والے کو، جس دروازے کھڑکیاں وغیرہ بناتے ہیں، موچی جوتے بنانے والے کو، اور نائی بال کاٹنے والے کو کہتے ہیں۔ نجار لوہار ہو یا موچی ہو یا نائے ہو، روزی وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی کمائی، محنت کر کے جو کما رہا ہے وہی روزی ہے اور وہی اللہ تعالیٰ کے قریب۔ انسان پر تو ان کا کرم تھا ہی بے حساب، حیواں بھی تھے آپ کی رحمت سے فیضیاب۔ انسان کے ساتھ تو وہ اچھے طریقے سے پیش آتے تھے، کرم ان کا تھا بہت، لیکن وہ حیوانوں یعنی جانوروں کی رحمت سے بھی فیضیاب ہوتے تھے۔ دین کو ہمارے واسطے آسان بنا دیا، نیکی کا ایک سادہ سا مطلب بتا دیا، یعنی دین اسلام کو ہمارے لیے ایک بہت آسان کر دیا، اور نیکی کرنے کا
सादा सा मतलब बता दिया, यानी छोटा। अगर हम रास्ते से एक पत्थर भी उठा कर रख देंगे या झाड़ी को भी हटा देंगे ताकि किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, तो वो छोटी सी नेकी भी अल्लाह ताला के यहाँ लिखी जाएगी और उसको हमें अजर ज़रूर मिलेगा। तो आज मैंने आप लोगों को ये नज़म पढ़ाई जिसमें इसहाक़ जलालपुरी ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बताई हैं और हमें समझाया है कि हमें मेहनत से सारे काम करने चाहिए। नए अल्फाज यहाँ दिए हुए हैं। नूर का मतलब है रोशनी, फरमान हुक्म, गुलिस्तान बाग, सहरा रेगिस्तान, झड़बेरी बेरों की झड़ी, नज्जार बढ़ई लकड़ी की चीज़ें बनाने वाला, करम मेहरबानी, हबीब दोस्त। होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया है कि जो हमने फ़हरिस्त बनाई हुई है उस फ़हरिस्त में आप इस नज़म का नाम लिखेंगे। बातें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इस नज़म का नाम लिखने के साथ आज की डेट डाल देंगे। आज डेट है 27 जुलाई 2020। उसके बाद आप लोगों को दूसरे सफ़े नए सफ़े पर आप लोगों को तारुफ़ी सफ़ा बनाना है इस नज़म का। बातें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत अच्छी तरह से कलरफुल करके आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आप लोगों को नए अल्फाज जो थोड़े मुश्किल हैं आप लोगों के लिए, पहली दफ़ा आप लोगों ने पढ़े, यहाँ पर मैंने ये नए अल्फाज की आप लोग हेडिंग डालकर ये तमाम अल्फाज आप लोगों को लिखने हैं। 5 एक साइड पर और 5 दूसरे साइड। बीच में एक कॉलम बना लीजिएगा कॉपी के दरमियान में, सफ़े के दरमियान में एक कॉलम बनेगा, 5 एक तरफ और 5 दूसरी तरफ। पहला है जहानों, दूसरा गुलिस्तान, तीसरा सहरा, चौथा चराते, पाँचवा झड़बेरियों, छठा पेवन, सातवां हबीब, आठवां रिज़्क़ हलाल, नंबर 9 है नज्जार और 10 है वास्ते। ये तमाम आप अपने पास अपनी स्कूल की कॉपी में लिखेंगे। आप लोगों को यकीनन समझ में आ गया होगा सारा काम। जज़ाकल्लाह।